الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسوله النبی الأمی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا و مولا کی بارگاہ اقدس و عنوت کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہ ہم سب کی عزی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سردار
زبردست یزید حقا کے بنا ہست حسین شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حضور صدر ذی وقار گلشن مقصودیہ کے مہکتے ہوئے پھول حضور غوث زمان جگر گوش ہے حضور غوث زمان حضور قبلہ کعبہ پیر طریقت رہبر شریعت پرورد آغوش والا حضور قبلہ پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب دامن برکاتہ القدسیہ اور شمع جمال مصطفی کے پروانوں گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں آج ہم جو اپنے دنیاوی کاموں کو اپنی پس پش ڈال کر اس پاک بلند و بالا رب کے گھر مسجد انوارہ میں انوار مدینہ میں بیٹھ کر جو ذکر اہل بیت اطہار ذکر امام علی مقام جنت مقام شاہ سوار دوش مصطفیٰ سید الشہداء عاشقوں کی راحت اور چین حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی محفل مقدسہ کے اندر حاضر حقیقت جانیے یہ ان کا کرم ہے کہ ہمیں بلا لیا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں سبحان اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں بے شک سبحان اللہ ہم خوش نصیب ہیں خوش بخت ہے کہ ہمیں سیدنا امام علی مقام نے چن چن کر یہاں بٹھا دیا سبحان اللہ ہماری اپنی طاقت نہیں ہماری اپنی جرت نہیں یہ ان کا کرم ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے سبحان اللہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ ان کی نواز یہ تمہاری نوازش ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ پھر حضرت ذی وقار مدینہ المنورہ کا وہ اعلیٰ اور بلند و بالا آستانہ میرے نبی کا وہ گھرانہ سبحان اللہ جس کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ بھی آقا کی بارگاہ میں حاضر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں حاضر اور وہ پھول جنہیں میرے نبی سونگتے ہیں بوسہ دیتے ہیں کون وہ حسنین کریمین طیبین طاہرین حضور فرماتے لوگوں یہ میرے شہزادے سبحان اللہ میری دنیا کے پھول ہیں سبحان اللہ
بوسہ بھی دیتے ہیں، سنتی بھی ہیں، خوشبو سنتے ہیں۔ یہ برتن پاکا اعلیٰ اور بلند و بالا چمن سجا ہوا تھا، نگاہیں سبھی کی رخ مصطفیٰ پر گڑی ہوئی تھی، نگاہیں رخ مصطفیٰ کا طواف کر رہی تھی۔ میرے نبی کریم ہم سب کی آقا مولا جلوہ فرما اور حضور کا خاموش رہنا بھی یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی نے دیکھا آپ جہاں خاموش بیٹھے ہیں تو حضرت مولا علی کے لب سبحان اللہ باب مدینہ العلم کے آقا فرماتے ہیں سن لو میں کون ہوں؟ فرمایا انا مدینہ العلم، میں علم کا شہر۔ کیا بات ہے، وہ علی بابوہا، سبحان اللہ، اور علی اس کا دروازہ۔ بے شک۔ مولا علی اس کا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ آقا جب قیامت کے دن ہم کہاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ مولا علی کا عقیدہ دیکھو، سید الاولیاء کا عقیدہ آج بھی اور حضرات کے مولوی وہ لکھتے ہیں صراط مستقیم کے اندر کہ جب تک مولا علی کے قدموں کی ایڑی کی مہر نہ لگے کوئی بھی ولایت کی اعلیٰ منصب اور فیض نہیں ہو سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رات میں جناب والوں نے بھی کچھ ایسا ہی جی کہ آپ کو ایسی باتیں ہیں نا بھائی، پھر ایسے بات نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی بات ہے نا، کہتے ہیں جب تک مولا علی کے قدموں کی ایڑی کی مہر نہ لگے کسی ولی کو ولایت تو مل سکتی ہی نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مولا علی بیٹھے، واہ، سید الاولیاء بیٹھے ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ ذرا عقیدہ تو سنی ہے مولا علی کا عقیدہ کیا ہے کہ میرا نبی عالم ما کان و ما یقول، جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہونا تھا، میرے رب نے سارا کچھ اپنے یار کو جتا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کیا یا رسول اللہ؟ قیامت کی دیر ہم کہاں ہوں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت کرنے والے حدیث کون ہے؟ مولا علی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں علی آگے آگے میں ہوں گا، پیچھے پیچھے تم ہو۔ واہ، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے ساتھی نے راستے سے واپس آ رہا تھا کہ آج رات چاہے تو میں نے بہت پی ہے۔ میں نے کیا کروں، یہ ہمارا پیٹرول ہے، اس لیے لمبی تقریر کرائی انہوں نے عمران صاحب نے، کہ میں کیا کرتا چاہے تو پینی تھی، پھر آپ نے جی بکار شاید ابھی میں نے چاہے کا گھول بھرا، اور آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کا گلا تارا ہے، اور ہم تم بھی تو چاہے پی کر رہے ہو، ذرا بلند آواز سے کھل کر ہو سبحان اللہ۔ چہری بھی آپ نے بولتی نہیں، کون ہے جسے چاہے دیکھیں، چاہے وہی پیتا ہے جس کے اندر چاہت ہوتی ہے اہل بیت اطہار کی محبت کی۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا پیتے ہیں؟ وہ چائے پیتے ہیں جس کے اندر نبی کریم کی محبت کی، نبی کی آل کی، اصحاب و اولیاء کی محبت کی یاد ہوتی ہے، وہ موت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس چائے کو تو ہم گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیتے جس کے اندر چاہ نہیں ہوتی۔ چاہ وہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ، چاہ کی بات آئی ہے، بے شک، بے شک۔ سبحان اللہ۔ برادرانی سی وقت آقا نے ارشاد فرمایا علی
قیامت کی دن میں آگے ہوگا، تم میرے پیچھے ہو، اب لجپال پرید توڑ دے رہے، جن ماں پڑھ دے پھر چھوڑ دے رہے۔ مولا علی بولے، ولید کا شہنشاہ بولا، اولیاء کا سردار بولا، اور اس امت کا غمخوار علی بولا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، جو ہمارے محب، ہم سے محبت کرنے والے، ہم سے پیار کرنے والے، ہم سے لو لگانے والے، ہم سے رشتہ جوڑنے والے، وہ کہاں ہوں گے؟ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے سنی کتنا خوش نصیب ہے، وہ دن ہے نا جس کے اندر آواز ہوگی یا رب نفسی یا رب نفسی، ماں بھی کہتی ہوگی یا رب نفسی، باپ بھی کہتا ہوگا یا رب نفسی، بیٹا بھی کہتا ہوگا یا رب نفسی، بیٹی بھی کہتی ہوگی یا رب نفسی، ہر چال پکار رہی ہوگی یا رب نفسی۔ مگر مولا علی فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا تم میرے پیچھے ہوگے، تمہارے پیچھے پوچھ رہے کہ ہمارے پیچھے ہمارے محب کہاں؟ فرمایا وہ تمہارے پیچھے ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آلِ سنت مبارک کو تمہیں قیامت کے دن بھی یہ لجپال ہمیں نہ بھولیں گے، تو پھر آج ہم کیوں ان کی محفلیں کرنا بھول جائیں؟ کیوں ہم ان کے نعرے لگانا بھول جائیں؟ کیوں ہم ان کے ذکر کرنا بھول جائیں؟ کیوں ہم ان کے قرآن پڑھنا بھول جائیں؟ کیوں ہم ان کے منقبتوں کے ترانے بھول جائیں؟ یہ تو ہو سکتا نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے کرب و بلا، شہدائے کرب و بلا۔ مر کر بھی میری آنکھیں کھلی رہیں گی۔ واہ واہ، میری سبحان اللہ۔ میں مر کی بھی نہیں مرنا جی آقا تیری نظر ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ مرنا ہے، لیکن عاشق کہتے ہیں میں مر کے بھی نہیں مرنا جی آقا تیری نظر ہو۔ کہنے والے کہنے کا مر کر بھی میری آنکھیں کھلی رہے گی، مر کر بھی میری آنکھیں کھلی رہے گی۔ انتظار جو پڑ گئی، انہیں تیرے انتظار جو پڑ گئی تیری دیدار کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے حبیب محبوب نماز ادا کیجیے، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اور فرمایا وَانْحَرْ، اور قربانی دیجیے۔ سبحان اللہ۔ کیا کیجیے؟ قربانی دیجیے، بول قربانی دیجیے، بول کر بول، قربانی دیجیے۔ قربان نہیں۔ امام حسن پیدا ہوئے زور کی نماز سے قبل، امام حسن مجتبی پیدا ہوئے زور کی نماز سے قبل، ادھر اذان ہو رہی اللہ اکبر اللہ اکبر، مخدومہ کائنات واہ واہ، سیدہ بطول زہرا اٹھی اور مصلی امامت پہ کھڑی ہو کر ظہر کی نماز پڑھی۔ میرے نبی کی گھرانے والوں کی شان یہ ہے، جب بچہ پیدا ہوتے ہیں عورت 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، مگر سیدہ کائنات کو سیدہ فاطمہ تو زہرا کی شان و عظمت آپ نے چند لمحوں بعد جب کہ حسن پاک پیدا ہوئی آپ کھڑے ہو کر مصلی پہ نماز پڑھ لی۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
یجدد ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بإجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں. سبحان اللہ. اگلا تھکا ہوا اس لیے یہ سارا پتا ہے. بإجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. سبحان اللہ سبحان بے ادب گستاخ مردے کو سنا دے اے حسن. بے ادب گستاخ مردہ کو سنا دے اے حسن. یوں بیان کرتے ہیں داستان اہل بیت. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. زندہ باد. سیدہ طیبہ طاہرہ مفصل لربک کی بات کر رہا ہوں. رب نے فرمایا میرے یار اپنے رب کے لیے نماز پڑھی. سبحان اللہ. میرے آقا کی تو شان و عظمت بلند و بالا ہے. ذرا امام حسین کی امی جان کی شان و عظمت کو دیکھو. ہر مہینہ میں عورت بیمار ہوتی ہے کچھ دن وہ نماز نہیں پڑھتی مگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کی امی جان آپ کی زندگی پر کوئی ایک واہ. سبحان اللہ. روزہ قضا ہوا. کیا بات ہے. میرے آقا نے سبھی تو فرمایا میری بیٹی زمین پر یہ حور ہے. واہ. یہ عرصہ حوروں کو نہیں ہوتا جنت میں. مگر حسنین کریمین کمی جان کو دیکھ کیسے نماز پڑھتی ہے. سبحان اللہ. کیسے نماز پڑھتی ہے. رات گزر جاتی ہے سجدے میں. رات گزر جاتی ہے قیام میں. رات گزر جاتی ہے رکوع میں. نہ رکوع ختم ہوتا ہے نہ سجدہ ختم ہوتا ہے نہ قیام ختم ہوتا ہے مگر رب کی رات ختم ہو جاتی ہے. بس کہتے ہیں یا اللہ اتنی لمبی رات بھی آتی بندی فاطمہ دل کھول کر عبادت کر. سبحان اللہ. ذرا دیکھیں ابو جہل کی شان دیکھیں. واہ واہ. مولا علی کی شان دیکھیں. ذرا میں حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں آپ کے سامنے نہ سنا دوں. یہ جو چل رہا ہے تاکہ یہ بھی دنیا میں پہنچا دے اما عائشہ صدیقہ کیا کام کرتی مولا. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی کی شان کسی نے پوچھی ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سے اے مومنوں کی ماں ذرا بتائیے مولا علی کی شان. سبحان اللہ. ام المومنین فرماتی ہے اور پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں علی کی شان. فرمایا سن میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں سید الانبیاء کی بیوی ہوں. سن میں بھی صدیقہ ہوں میرا باپ بھی صدیق ہے. واہ واہ. علی وہ ہے جو سب سے بڑھ کر کثرت سے روزے رکھنے والے اور سب سے بڑھ کر رات کو قیام کرنے والے ہیں مولا علی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. رسالت. یا رسول اللہ رسالت. یا رسول اللہ. تحقیق. حق جاری. حیدری. مولا علی آخری دن آیا
دنیا سے جانے کا 19 رمضان المبارک کو آپ پر حملہ ہوا. 21 رمضان کی صبح ہوئی نا، 21 رمضان کی اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ کو بلایا، اپنے بیٹے حسن پاک کو بلایا، اپنے بیٹے حسین پاک کو بلایا. فرمایا میرے بچوں میری چارپائی کمرے سے باہر لے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں سیل میں کیوں رکھے؟ آبی وہ کوفہ کے در و دیوار گواہ ہے، وہ مسجد آج بھی کوفہ کی گواہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں اے میرے بچوں میرا چہرہ مشرق کی طرف ہے. میں فصل کی بات، فصل ربی کی بات کر رہا، فصل ربی اپنے رب کی نماز آگے کر رہا ہوں. مشرق کی طرف چہرہ پھیرا مولا علی کا، سورج چمک رہا. واہ کلام کس سے ہوا؟ سورج سے. سبحان اللہ. مولا علی کلام کرتے ہیں سورج سے. سیدہ فاطمہ تو زہرا فرماتی ہے میں نے کئی بار رات کو دیکھا میرا شوہر نامدار میرے سر کا تاج علی المرتضی زمین سے باتیں کرتے ہیں. زمین کی بات میں بھی سنتی ہوں، میرا شوہر اس سے باتیں کرتا ہے. واہ واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کی روایت ہے. سبحان اللہ. آپ نے سورج سے بات کی، اور سورج آسمان میں چمکنے والے سورج، دنیا کو روشنی مہیا کرنے والے سورج، تو گواہ ہے تو جب سے میں علی کو دیکھا، تو نے جب سے میں علی کو دیکھا، میں علی صبح کے وقت کسی وقت بھی سویا ہوا تو نے نہیں دیکھا. واہ واہ کیا بات ہے کیا بات. تو نے میں علی کو سویا ہوا نہ دیکھا. کیوں؟ سب سے پہلے نبی کے ساتھ نماز پڑھنے والا میں اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ہے نا. جب سے علی نے نماز پڑھی آخری لمحہ علی پاک کی ایک نماز بھی قضا نہیں. یہ کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب آئیے اس ہستی کی شان و عظمت امام حسین پاک کی نماز زندگی بھر میں بھی ایک دن قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ. نہ حسن پاک کی نماز نہ حسین پاک کی نماز قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ. صبح کے وقت جب آقا اپنے حجرہ سے تشریف لے جاتے نا مسجد کی طرف تو فرماتے الصلاۃ یا اہل بیت رسول اللہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے رسول اللہ کے گھر والوں نماز نماز. وہ آواز بچپن سے مولا حسن اور حسین کے کانوں میں گونج رہی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. فرمایا وانحر اے محبوب قربانی دیجیے. اب ذرا دیکھیے کیسی قربانی دی میرے نبی کے گھرانے والوں نے. جنگ بدر ہے کفار فل تیاری کر کے آئے. مسلمانوں کے پاس چند تلواریں ہیں، چند نیزے ہیں. 6 تلواریں باندھ رہے ہیں، 6 تلواریں، چند نیزے، چندی تیر اور کمان ہوں گے. مگر انہیں سہارا تھا تو کملی والے آقا کا. بے شک. مولا علی میدان بدر میں جاتے ہیں اور جب تلوار چلائی تو مولا علی فصل لربک وانحر اے حبیب نماز پڑھی اور قربانی دیجیے. اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی دیجیے. مولا علی تلوار چلاتے ہیں.
ایک کی گردن اور پڑی ایسے نہیں، وہ دور تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں ڈھلا ہوتا ہو، میدان جنگ میں آنے والا پورے جسم پر لوہا ہی لوہا، سر پہ لوہے کا خود اور اس پر بھی سینے پر بھی وہ زرے پورے پاؤں تک۔ مولا علی کی تلوار چلی، ایک کی گردن ہوئی، دوسری کی، تیسری کی، 10 ہو گئی، 20 ہو گئی، 30 ہو گئی، 36 گردنیں ایک لمحہ میں مولا علی نے کافروں کی اڑا دی۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ اور جو باقی 313 تھے انہوں نے مل کر 34 کافروں کو قتل کیا۔ اکیلے مولا علی نے 36 کافروں کو واصل جہنم کیا اور 34 کو سارے 313 بدریوں نے مل کر واصل جہنم کیا۔ آپ بتائیں 36 زیادہ ہوتے ہیں کہ 34 زیادہ ہوتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ مانا ایسے ہی ہر میدان میں یہاں تک کہ آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا امام حسین کے نانا جان کے چچا جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کوئی بھی کتنا ہی پہلوان طاقتور ہو اس نے 2 ہاتھوں سے تلوار چلائی ہو۔ یہ کن کی شہادتیں ہیں؟ ان کا خون ان کی رگوں میں ہے۔ یہ واحدی حضرت امیر حمزہ ہیں۔ کبھی تو میرے نبی نے فرمایا میرے چچا جو ہے نا حمزہ میرا بھی شیر ہے، میرے رب کا بھی شیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ گھرانہ ہے میرے نبی کا، یہ حسنین کریمین کا گھرانہ ہے۔ کیوں نہ وہ شہزادہ پھرتا ہوتا جو دوش مصطفیٰ کی سواریاں کرتا ہے، جب میدان جنگ میں آتا ہے پھر کیوں نہ شکے چھڑاتا ہوتا کافر۔ ایسی ہی ایک جنگ میں حضرت سیدنا حسین پاک کے ابو جان کی پھوپھی جناب حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جنگ میں ہیں۔ نبی کریم نے عورتوں کے طرف ایک خیمے میں اکٹھا رکھا، تم نے یہاں رہنا ہے، اور ان کی ڈیوٹی ان پر، ان کی حفاظت کی ڈیوٹی حضرت ابو ہریرہ کو لگائی۔ اتنے میں ایک کافر آیا، ایک کافر آیا، اس نے دیکھا کہ عورتیں ہیں، اس نے حملہ کرنا چاہا۔ حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کہتی ابو ہریرہ دیکھ وہ کافر سامنے آیا، جو بابا اس کرتا ہے حضور وہ بڑا ہی طاقتور ہے، بڑا ہی طاقتور، اچھا طاقتور ہے۔ وہ خیمے کی جو بڑی درمیان میں لکڑی ہوتی ہے جسے تھم بھی کہتے ہیں، ستون بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے ایک ہی جھٹکے میں وہ کھیڑی اور جا کر اس کافر کے سر پہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے ماری، اس کا سر بھی کچل گیا، اس کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئی۔ میں ابو ہریرہ اس کو قتل تو میں نے کر دیا، جاؤ اس کی جرہ بھی اٹھاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت انہوں نے عرض کی حضور یہ تو بھی بڑا مشکل ہے، میرے نبی کی پھوپھی ہے، یہ گھرانا اتنا طاقتور ہے، پھر آگے جو طاقت حضرت حسین پاک کی، سبحان اللہ۔ غازی جی بکار آج یہ کر رہا جس شاہ سوارے بہادر و شجاعت کی بات کریں
آخر میں مختصر کرتے ہوئے میدان کربلا میں ہم آتے ہیں. جس نے سب سے پہلے قافلے کو روکا اس کا نام تھا اور لمبا نہیں لے کر جاؤں گا مختصر. صبح کی نماز امام حسین کے پیچھے پڑی قدموں میں گر گئے. حضور مجھے معاف کیجیے, مجھے علم نہیں تھا کہ یزید کی یہ ارادہ ہے, ورنہ میں ایسا نہ کرتا. آپ مجھے معاف فرمایا, میں نے بہت معاف کیا ہے. کیا نام ہے؟ کہا اور فرمایا آپ دوزخ سے بھی آزاد. کیا تو ویسی بھی اور تھا, لیکن اب ہم نے تجھے دوزخ سے بھی آزاد کر دیا. سبحان اللہ. آج جو کیس کرتا حضور پہلے مجھے جانے دیجیے, مجھے اپنی جان آپ کے قدموں پہ قربان کر دینے کی اجازت دیجیے. اور میں جاؤ آپ بھی نہیں جو بھی جائے گا پھر واپس نہیں آئے گا. کتنے یزیدیوں کو فنا کیا, آخر میں آپ شہید ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد دو عورتیں, ایک نوجوان امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, حاضر ہوتی ہے. اس بوڑھی نے کہا حضور یہ میرا بیٹا وحب بن عبداللہ کلبی حاضر ہے, اجازت دیجیے, یہ میری بہو ہے. پہلے اپنے بیٹے کو بولایا کہ آج ہمارے نبی کے نواسے پر بڑا مشکل وقت آیا ہے, امتحان کا وقت ہے. بیٹا نبی کریم کا فرمان ہے کوئی بیٹا کتنی ہی خدمت کرے ماں کی اس کا حق نہیں ادا کر سکتا, مگر سن آج میں تمہیں کہتی ہوں میں دودھ معاف کر دوں گی, سارے حقوق معاف کر دوں گی, جب کہ تو میرے نبی کے نواسا حسین کے قدموں پہ سر چڑھا دے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. رسالت میں سمجھوں گی کہ میں نے تو نے حق ادا کر دیا میرا. گیا اپنی بیوی کے پاس, ابھی 16-17 دن ہوئے شادی کے. کہتا ہے اے میری زوجہ میں جانتا ہوں تیرا ثواب لٹ جائے گا, تیری زندگی ایسی, مگر آج نواسے رسول پر مشکل وقت ہے, ہم قربانی دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگی جن کے قدموں میں تم جا رہے ہو مجھے بھی ساتھ دے کر رہے ہو. اب تینوں حاضر ہوئے اور حضرت امام حسین کی بارگاہ میں وحب بن عبداللہ کلبی کی ماذ کرتی ہے, حضور یہ میرا بیٹا ہے, اجازت دیجیے تاکہ تمہارے قدموں پہ اپنا سر کٹائے, دین کی سربلندی کے لیے اپنا خون بہائے, اور دین کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دے. اس نے بھی عرض کی, آپ نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے اب جو بھی میدان میں جائے گا نا اب واپس نہیں آئے گا. اس نے عرض کی حضور یہ جان ہے کس کے لیے؟ اگر آپ یہ کام لے آئے گی پھر کس دن کے لیے؟ مجھے اجازت دیجیے. ماں نے بھی کہا اور بیوی کہنے لگی حضور اگر میرا یہ شوہر نامدار, میں جانتی میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں, میں جانتی یہ میرا والی ہے, مگر میں بھی اپنا حق معاف کرتی ہوں جبکہ آپ کے قدموں میں جان قربان کر. واہ واہ, سبحان اللہ. برادران اس وقت گئے, مولا حضرت حسین پاک نے اجازت دی, یزیدیوں سے لڑے اور یہاں تک کہ شہید ہو گئے. یزیدیوں نے آواز دی حسین تمہارے ایک اور ساتھی بھی شہید ہو گیا. اللہ. ماں جاتی ہے اپنے بیٹے کا سر کھاتی ہے, گود میں رکھتی ہے, روتی ہے, ساتھ اس کی بہو بیٹھی ہے, وحب بن عبداللہ کلبی کی بیوی بیٹھی ہے. اس نے اپنی بہو کے گود میں سر رکھا, اس کے شوہر کا, اس کی چیخ نکلی, روح پرواز کر رہی. واہ واہ, کیا بات ہے. دونوں میاں بیوی کٹھی جنت میں. سبحان اللہ. اللہ. اب برادران دیوان ایسے یکی بات دیگرے غلام آتے رہے. اب بات ہی آ گئی اہل بیت اطہار کی, فَسَقْلِ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. سب سے پہلے
امام حسین کے بھتیجے سیدنا حضرت قاسم بن حسن حاضر ہوتے ہیں. چچا جی سبھی غلاموں کو اجازت دی، کیا مجھے اپنا نہ سمجھا؟ حضرت حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر غصہ دیا سر کو، کہا بھتیجے تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. چچا جی مجھے غیر سمجھا ہے، چلو اپنا نہ صحیح غیر سمجھ کر تو اجازت دے دو نا. جذبہ دیکھو میرے نبی کے گھرانے والوں کا، جرأت دیکھو، دلیری دیکھو، بہادری دیکھو کہ شیر کی عمر ہے، یہ رن کانپ رہا ہے. ارے رن کیا چرتے والا کانپ رہا ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. علی کے گھرانے کا ہر بچہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر بچہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اپنی پھوپھی جان کے پاس جاتے حضرت سیدہ زینب کے پاس، پھوپھی جان چچا جی اجازت نہیں دیتے، چچا جی کو اجازت نہیں دیتے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا بیٹا حسن تجھے یاد نہیں ہے پھوپھی جان کیا؟ جب کہ تو چھوٹا تھا نا تیرے باپ نے ایک تعویذ لکھا، ایک تعویذ لکھا جو تیرے گلے میں ڈال دیا اور کہا بیٹا میں سن رہی تھی یہ تعویذ ہے، اسے اس وقت کھولنا جب کہ سب سے بڑھ کر مشکل وقت آئے تمہیں. جب تعویذ کھولا گیا اس کے اندر لکھا ہوا تھا اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، جب کے تیروں کی بارش برس رہی ہو، جب کے تلواروں کی بجلیاں چمک رہی ہوں، اے بھائی حسین میرے بیٹے کو بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دینا، روکنا نہیں. اب حضرت قاسم کی آنکھیں چمکنے لگے. وہ رکا لے کر اپنے چچا جی جناب سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے چچا جی یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو. جب حضرت حسین پاک نے پڑھا چھما چھما آنسو آپ کی آنکھوں سے برسنے لگے. کہا بھتیجے ہی تو نہیں جاتا مگر حسن میرا بھائی بھی ہے، میرا پیر بھی ہے، میرا لیڈر بھی ہے، میرا میں اس کے حکم کی دوسری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جاؤ. گھوڑے پہ بٹھایا، ہاتھ میں تلوار دی. حضرت قاسم گئے، حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، 16-17 سال عمر ہے. گئے میدان کربلا کے اندر. جب جاتے ہیں سبحان اللہ پہلے تو وہ دیکھتے رہ گئے یہ چاند کہاں سے طلوع ہوا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. چاند سے بھی بڑھ کر حسن و جمال، چاند سے بڑھ کر حسین و جمیل. حضرت حسن پاک کا بیٹا ہے، مولا علی کا پوتا ہے، سیدہ خاتون جنت کا پوتا ہے. پہلے تو وہ دیکھتے رہ گئے اتنا حسین و جمیل، یہ چڑھتی جوانی للکارا. اور یزیدیو میں علی کا پوتا ہوں، اور یزیدیو میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہوں، اور یزیدیو میں حسین پاک کا بھتیجا ہوں. ہے کسی کی جرأت آئے میرے ساتھ، آئے میرے ساتھ لڑے. کسی کی بھی جرأت نہیں کہ آگے چل سکے. تو جانتے ہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، اس گھر کا ہر بچہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے. آپ یزیدی لشکر کے اندر کو سے فصل ربی کا وانہار یہ قربانی مختصر بیان کر رہا. کئی یزیدیوں کو فمنار کیا، کہنے لگے ابن زیاد کہنے لگا شام کے
تجھے موت ہو گئی تو اس بچے کے ساتھ کیوں نہیں لڑتا؟ کہنے لگا یہ میری حد تک ہے. حضرت کہنے لگا میں ہزاروں کے مقابلے میں ایک لڑنے والا ہوں، میرے مقابلے میں ہزاروں ہوتے، میں حضرت پہلوان ہوں. شام کے اندر میری دو میری بہادری کی، میری شجاعت کی، میری دلیری کی. 17 سال کا بچہ ہے. میری صاحب کہنے لگا پاگل، دماغ خراب تیرا. اور پاگل جانتا نہیں ہے علی کا پوتا ہے، میرے خدا کا پوتا ہے، اسے بچہ نہ سمجھو. یہ تو پہلوانوں کا بھی شہنشاہ ہے. اس نے کہا نہیں میرے 4 بیٹے ہیں. حضرت نے کہا میں ان کو جب ان کو بھیجتا ہوں سب سے پہلے بڑے بیٹے کو بھیجا جسے اپنے زورے بازو میں ناز، جرت میں ناز، طاقت میں ناز، اپنے بازو کی قوت میں ناز آیا. حضرت قاسم مسکرائے. سبحان اللہ. آج 4 دن ہو گئے نہ کھایا نہ پیا. حسن کہتے ہیں، حسن رضا کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کے بعد کے سب پھول ایسے ہیں جو پھر پانی کے تر رہتے ہیں. چہرے پہ مسکراہٹ، چہرے پہ لالی، چہرے پہ سرخی، تبسم. تو ہے حضرت کا بیٹا، سنبھل آیا ہے وار علی کے پوتے کا، آیا ہے وار تیرے سر میں حسن کے بیٹے کا. سنبھلا ہی تھا تو حسن باپ کے بیٹے حضرت قاسم نے وار کیا، اس کی جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. تلوار سنبھال لی. کون آئے؟ اس سے جو چھوٹا تھا اسے باپ نے بھیجا، وہ آیا اور ایک آن میں اسے بھی قتل کر دیا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس کے سے بھی چھوٹا تیسرا آیا، اس کو بھی قتل کر دیا. اب سب سے جو چھوٹا آیا نا جسے اپنے بازوں پہ ناز تھا، وہ پہلوان تھا، اس کو بھی ایک آن میں قتل کر دیا. 17 سال کا عمر ہے. اب جو حسن تھا وہ لال پیلا ہو رہا تھا غصے میں. میرے 4 بیٹے، میرے 4 بیٹوں کو اس 17 سالہ بچے نے قتل کر دیا. اب لال پیلا ہو رہا اور سینہ تان کے آ رہا. عرض پہلوان، شامی پہلوان، شام کا رہنے والا آیا، بڑے ناز نخرے کے ساتھ، بڑی اکڑ کے ساتھ آیا. حضرت قاسم مسکرائے. وہ غصے میں لال پیلا ہو کر آیا. ادھر حضرت حسن پاک کے بیٹے حضرت قاسم مسکرائے. تو حضرت ہے جس کی ملک شام کے اندر دھومیں مچی رہی ہیں، جس کی بہادری کے کل کہے جاتے ہیں، تو ہے. اس نے وار کیا. حضرت حسن پاک کی صاحبزادی حضرت قاسم نے اٹھا کے رکھا. فرمایا آزاد، میں تو سمجھا تو بڑا زیرک ہے، بڑا دانا ہے، اتنا بے وقوف پاگل ہے کہ تیرے گھوڑے کا تنگ کھینچا نہیں، تیرے گھوڑے کا تنگ بھی ڈھیلا ہے. ایسا لگائی تلوار اس کی گردن پہ اڑا دی. جسے اپنی جرت پہ ناز، اپنی طاقت پہ ناز، اپنے بازوؤں کی قوت پہ ناز، اپنی بہادری پہ ناز، اپنی شہرت پہ ناز. ایک آن میں حضرت حسن کے بیٹے قاسم نے اس کا کام بھی تمام کر دیا. اب میرے ذات بلاؤ ذلیلو، حرام خورو، اور یزید کے پیسوں میں پلنے والوں اور دنیا کے کتوں، تم سے یہ بچہ بھی قابو میں نہیں آتا. کس کون سی مرض کا علاج ہے تمہارا؟ تمہاری جرت کدھر گئی؟ بہادری کدھر گئی؟ بڑے ٹینگے مارتے تھے، وہ کیا گیا؟ تم جبار حملہ کرو، یہ علی کا پوتا ہے. جبار حملہ کیا، ادھر سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، تلواروں سے بھی، تیروں سے بھی، ڈھالوں سے بھی، بالوں سے بھی، نیزوں سے بھی.
حضرت قاسم کا جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جو بچا ہو، خون بہ گیا۔ ذرا گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، عرض کیا ادرکنی یا امیر، ادرکنی یا امیر، اے میرے چچا آؤ میری مدد کو پہنچو۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسین پاک آئے، اپنے بھتیجے کی لاش کو اٹھایا، میرے اہلیت پر تیار ہو گئے، ابو جہان مجھے بھی اجازت دیجیے۔ فرمایا اکبر تم میرے بڑے بیٹے ہو، میرے نبی کی صحابہ جب بھی اپنی نبی کی یاد میں جب تڑپتے ہیں، تیرا دیدار کرتے ہیں، ان کی طرف ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ بالکل آپ کا چہرہ، آنکھیں، سراپا، حسن و جمال علی اکبر کا بالکل نبی کریم کے مشابہ۔ عرض کرتے نہیں ابو جان مجھے بھی اجازت دیجیے، آپ کو بھی اجازت ملی۔ آپ نے بھی کئی یزیدیوں کو فنار کیا، یہ کیا ہے؟ قربانی۔ ایسی بھی قربانی کی مثال کسی نے پیش کی ہے جیسے کہ میرے نبی کے نواسوں نے، نواسے حسین پاک کے خاندان والوں نے، ان کی نسل نے، ان کے گھرانے والوں نے پیش کی ہے۔ رہتی دنیا تک کوئی بھی ایسی مثال پیش کر سکتا نہیں ہے۔ واہ کیا بات ہے رضا چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن دھول۔ برادران کی وقار حضرت سیدنا غازی عباس نے بھی مثل بے مثال قربانی پیش کی۔ کون ہے غازی عباس؟ یہ شمر کے پھوکی زادے۔ کون ہے؟ غازی عباس ہیں کون؟ حضرت غازی عباس کون ہے؟ یہ شمر لعین لعنتی کے پھوکی زادے ہیں۔ اور شمر جو ہے وہ آپ کی پھوکی زادے، ہاں یہ غازی عباس ماموں زادے ہیں، ماموں زادے ہیں، اور شمر غازی عباس کا پھوکی زاد پائی ہے۔ اب ذرا دیکھیں فصل لربک وانحر، شمر نے کہا غازی عباس میری پھوپھی کا بیٹا ہے، آجا میں تجھے پناہ دیتا ہوں، دفع ہو جا کتے لعنتی، میں اپنے آقا حسین کے قدموں میں اپنے جانے قربان کر دوں گا۔ بھائی ہیں مگر زندگی بھر کبھی بھی حسین پاک کو بھائی نہ کہا۔ آج کرتے آپ کا خادم غلام ہے، اور ماں ہے وہ ام البنین جن کا نام ہے فاطمہ۔ جب حرم علی میں آئی، حسن پاک بھی بدمنا ہے، حسین پاک کا بھی بدمنا ہے، سیدہ زینب کا بھی بدمنا ہے۔ کہا اے علی کے شہزادو مجھے ماں نہیں، میں تمہاری خادمہ ہوں، میں تمہاری خادمہ ہوں، تمہارے باپ کی بھی خدمت، تمہاری بھی خدمت کروں گی۔ کون ام البنین ہے جن کے بیٹے حضرت غازی عباس ہیں، ان کی بھی مثل بے مثال قربانی ہوگی۔ آخر میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، ایک لمحہ کے لیے آپ خیمے میں بیٹھے تھے نا، ایک لمحہ کے لیے آنکھ لگی، ایک لمحہ کے لیے آنکھ لگی، خواب میں کیا دیکھا؟ نانا جان جلوہ فرما ہے، نانا جان جلوہ فرما ہے، ابو جان بھی جلوہ فرما ہے، امی جان بھی جلوہ فرما ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو اور فرماتے ہیں بیٹا حسین آج تیرا باپ بھی تیرا منتظر، تیری ماں بھی تیری منتظر، تیرا بھائی حسن بھی تیرا منتظر، اور ایک طرف 1,24,000 پیغمبر حضور کے ایک طرف، وہ سارے کے سارے حسین پاک کو لینے کے لیے آئے۔ آنکھ کھولے، چہرے پہ مسکراہٹ۔ گھر والوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بس تم سے جدائی کا
وقت قریب آ گیا ہے. میں نے خواب میں اپنی نانا جان کو دیکھا, میرے لیے بازو ایسے کی ایسے کی ہوئی ہے. اس لیے میں تم سے الوداع ہونے والا ہوں. اور اپنی بہن کو بلایا, کہا بہن میرا امتحان ختم ہونے والا ہے, میرا امتحان ختم ہونے والا ہے. اے میری بہن تمہارا امتحان اب شروع ہونے والا ہے. خیال کرنا ہمارے نانا جان کا یہ فرمان ہے. نسینہ کو بھی حضور نے منع کیا, بال لوچنے سے بھی منع کیا, گریبان پھاڑنے سے بھی منع کیا, سینہ کوبی سے بھی منع کیا. اور کیا کرنا والا آ جاتا ہے دیر میں جاتا تو یہ ہے کہ جب کا جاؤں. میں حیات القلوب کے اندر مولا باقر مجلس کی کتاب میں پڑھ رہا تھا. جب آقا دو جہاں سید العالمین آقا رحمت للعالمین معراج کی رات جب آسمان کی بلندیوں پہ تشریف لے گئے, آپ نے جنت کی سیر کی, دوزخ کو ملاحظہ کیا. دوزخ کو بولتے نہیں, کیا کیا؟ دیکھا. ملاحظہ کیا, فرمایا میں نے دیکھا ایک عورت اپنا چہرہ نوچ رہی ہے. فرمایا میں نے دیکھا ایک عورت اپنا چہرہ نوچ رہی ہے. دوزخ کی بستی آ گئی. میں نے کہا جبریل یہ کون عورت ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے جو تماچے منہ پہ مارا کرتی تھی. منہ پہ تماچے, سینہ کو بھی بال لوچی, اس کو لغنی عذاب میں مبتلا کر دیا. فرمایا بھائی بہن میرا امتحان ختم, اب تیرا امتحان ہونے والا ہے. شروع خیال کرنا, شریعت کی پاسداری کرنا. ذرا دیکھیں تو صحیح نہیں شریعت کی کیسے پاسداری کی جاتی ہے. سب شہید ہو گئے مگر پھر بھی شریعت محمدیہ, سب شہید ہو گئے پھر بھی دین کی پاسبانیہ, سارے شہید ہو گئے مگر پھر بھی دین کا جھنڈا بلند رکھنا. خیال کرنا اپنے اس بھتیجے کا بھی خیال رکھنا, زین العابدین کا, اور میری بیوی شاہربانوں کا بھی, میری بیوی اور میرے باپ کا بھی خیال رکھنا. ان آپ نے وصیتیں کی, پھر آپ نے گھوڑے پہ سواری کی. جب گئے ایک بنڈل ہے, شلالیون والے نے لکھا ہے بنڈل ہے. فرمایا جس کے اندر بعض بیت میں 500 بعض میں بیت میں 5000 خط تھے کوفیوں کے. اور کوفیوں یہ خط کس کے ہیں؟ مجالس المومنین کا حوالہ نہیں دیتا, کہیں طبیعت زیادہ کرنا ہو رہا. میں تو پیار کی بات بتاتا ہوں جو نور اللہ شوستری نے لکھی ہے. ملکہ نور جہان کا استاد ہے, جہانگیر کی جو بیوی ہے نور جہان, اور اس کا یہ استاد ہے نور اللہ شوستری. اس کی مجالس المومنین کا حوالہ نہیں دیتا ورنہ کیسے نہ گرمی نہ پیدا ہو گیا. خیر جب حضرت امام حسین پاک تشریف لے گئے میدان کربلا میں, کہا یہ خط کس کے ہیں؟ مجھے کس نے خط لکھے؟ ایک کو خط سنا کر کہا تم ہی نے مجھے بلایا ہے, تم ہی نے مجھے بلایا ہے, اور تم ہی نے آج میرے ساتھ یہ بے وفائی کی ہے. اور مولا باقر مجلس کی کہ اور حوالہ دیتا چلا جاؤں. آپ نے مولا باقر مجلسی نے لکھا ہے جلال العیون کے اندر, جب یہ قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا, کوفہ والوں نے دیکھا کہ وہ شہیدوں کا قافلہ جن کے سر نیزے پر ہیں, سارے کے سارے وہ باہر نکل آئے اور سینہ کو بھی کرنے لگے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا او کوفیو میرے بھائی کو بلانے والے کون ہو بتاؤ, میرا مال لوٹنے والے کون ہو, ہمارا سامان لوٹنے والے کون ہیں؟ تم ہی ہو نا, آج ہمیں پیٹ رہے ہو, خدا کرے قیامت تک پیٹتے رہو. یہ کر رہا ہوں میرا افغانی سی وقار. جب حسین پاک نے انہیں کہا تو یہ کہنے لگا یہ خط سنانے کی کا وقت نہیں ہے,
پھر آپ نے فرمایا سن لو میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں؟ فرمایا میرا باپ کہا میرا باپ علی المرتضیٰ ہیں، میری ماں خاتون جنت ہیں، میرے نانا نبی الانبیاء ہیں، تمہیں نے تو بلایا ہے اور یہ بے وفائی کی تم نے۔ ایک کہنے لگا تم اب تعارف کی ضرورت نہیں، لمبی تقریر چھوڑو۔ اس بدبخت نے تیر کھینچا اور حضرت امام حسین کی طرف پیر کی جب انہوں نے، پھر امام حسین نے اپنی تلوار نیام سے نکالی۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، کبھی پیر نہیں کرتا جنگ کے اندر، دشمنی پیر کرتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جب دشمن آتا ہے نا کیسے آتا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، جب اس کے مقابلے میں حق آتا ہے نا پھر کیا ہوتا ہے، وَزَاحَقَ الْبَاطِلُ، اور جو باطل ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل بھاگنے والا ہے۔ ادھر سے جب تیر آیا ادھر سے امام حسین مسکرایا۔ کہیں بھی غم کے آثار امام حسین کے چہرے پر کبھی بھی ظاہر نہ ہوئی، کبھی بھی ظاہر نہ ہوئی، مسکرائے۔ ادھر میرے نبی کا نواسا مسکرایا، ادھر کافر، ادھر یزیدیوں کے دل دہل گئے۔ امام حسین مسکرائے کیوں؟ کوئی امداد کے لیے آدمی آ گئے۔ اللہ اکبر، برادران اس بغیر نہیں، کوئی نہیں آیا۔ مسکرائے اس لیے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرائے یا اللہ راضی ہے۔ بچوں کو شہید کرا دیا، بھانجوں کو شہید کرا دیا، بیٹوں کو شہید کرا دیا، مریدوں کو شہید کرا دیا، بھائیوں کو شہید کرا دیا، مسکرا کے رکھتے ہیں یا اللہ راضی ہے۔ ادھر سے آواز ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے حسین کیا کہہ رہا ہے؟ میں راضی ہوں، ہاں آجا لوٹا، لوٹا، میں بھی تجھ سے راضی، تو بھی مجھ سے راضی ہے۔ دیکھتا نہیں ہے حسین، فادخلی فی عبادی، یہ کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، عام نہیں ہے، خاص بات ہے۔ تیری امی جان ہے تیرا انتظار، تیرے ابو جان ہے تیرا انتظار، تیری نانا جان ہے تیرا انتظار، میرے سارے نبی تیرے انتظار۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر۔ برادرانی سی بکر، یہ ہے امام حسین۔ آپ پورا دیر تلوار چلاتے رہے۔ جب زمین پہ تشریف ہے، شمر سر پہ آیا، پوچھا شمر بتا یہ وقت کون سا وقت ہے؟ کہا جمعے کا دن ہے اور جمعے کی اذان کا وقت ہے۔ جمعے کا دن ہے اور جمعے کی اذان کا وقت ہے۔ کہا شمر ذرا ٹھہر، مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دے، دو رکعت نماز مجھے پڑھنے دے، مجھے رب کا فرض ادا کرنے دے۔ تو جانتا ہے نا میری آج تک نماز قضا نہیں ہوئی، کوئی کیسے بھی ہو جائے میری نماز قضا نہیں ہوئی۔ آج میری زندگی کا آخری نماز، آخری گھڑی، آخری سانس، ذرا رک جاؤ۔ نیت باندھی اور سجدے میں سر رکھا تو شمر لگی نے سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادران زیواکار، شہادت کے بعد کی جو کرامات آپ سے ظاہر ہوئی وہ الگ موضوع ہے، اور ابھی کرب و بلا کے اندر جو کرامات آپ سے ظاہر ہوئی وہ الگ موضوع ہے۔ یہ پورے کا پورا کرامات کا ایک الگ موضوع ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی کرامات کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ امام حسین کی کرامات کتنی ہیں، بے شمار کرامات ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امام علی مقام کے قدموں میں قربان ہونے کی توفیق اور سعادت بخشے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی، اسلام کی محبت اور شریعت محمدی کی پیروی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔